میں اس میں آیا ہوں. پہلا سور وہ کہ جس سے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی, دوسرا سور وہ کہ جس سے موت آ جائے گی سب کو, اور پھر تیسرے سور میں کیا عالم ہوگا وہ آج بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. لیکن آپ نے دیکھا ان ساری کی ساری باتوں سے ثابت ہوا احادیث کا مفہوم, قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ, کہ بقا صرف اور صرف ایک ذات کو ہے, اللہ واحد القہار کی ذات کو. باقی ہر چیز کو فنا ہے, ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے اس کے علاوہ. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان, او غافل انسان, سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان, بنے ہیں کیوں انجان. دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان, لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان. تیری کیا اوقات ہے بندے, کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ ہو باقی بالکل فانی, اللہ ہو باقی بالکل فانی, بس اللہ ہو باقی من کل فانی. کیا کہنا ہے, سب فنا ہو جائے گا, صرف اللہ واحد القہار کی ذات باقی ہوگی. پہلا سور عرض کیا تھا, اسے بڑی گھبراہٹ پیدا ہوگی, ایک زوردار آواز. دوسرا سور موت کا ہوگا, ہر شے فنا ہو جائے گی, آخر میں اللہ کی ذات رہے گی. پھر کیا ہوگا, تیسرا سور, تیسرا مرحلہ جس سے سب نے گزرنا ہے, میں نے, آپ نے, سب نے. پھر اللہ تعالیٰ تخلیق, اور یہ احادیث اور آیات کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تیسرا معاملہ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ تخلیق کا عمل دوبارہ شروع کرے گا. یعنی جس ترتیب سے کائنات فنا ہوئی تھی اسی طرح اب اس کائنات کی دوبارہ تخلیق کرے گا اللہ, یعنی دوبارہ سب زندہ ہونا شروع ہوں گے. قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہا ڈرو, ڈرو اس دن سے, ڈرو اس دن سے جب زمین و آسمان دوسرے زمین و آسمان سے تبدیل کر دیے جائیں گے. یعنی پہلے آپ نے سنا تھا نا کہ آسمان چلا دیے جائیں گے, پہاڑ اڑ رہے ہوں گے, چاند ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے, چاند اور سورج ایک دوسرے سے ملا دیے جائیں گے. تو اب تیسرے سور کی داستان سنیے آج. زمین و آسمان دوسرے زمین و آسمان سے تبدیل ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا, سب موت سے ہمکنار ہو گئے ہیں, اب سب زندہ ہو رہے ہیں دوبارہ. اللہ تعالیٰ حاملین عرش 8 فرشتوں کو زندہ کریں گے, جن 8 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے. پھر ان کو دوبارہ, کیونکہ اس سے پہلے تو سب کو موت سے ہمکنار کر دیا ہے نا, ان 8 فرشتوں کو زندہ کیا جائے گا. پھر جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر میکائیل علیہ السلام زندہ کیے جائیں گے. پھر اسرافیل علیہ السلام زندہ کیے جائیں گے. پھر واپس حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور عنایت کیا جائے گا. اسرافیل ایک بار پھر زندہ ہوں گے اور ان کے پاس سور ہوگا ایک بار پھر. اس کے بعد پھر اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک بارش برسنا شروع ہوگی. وہ بارش زمین پر مسلسل 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 6 دن نہیں, 10 دن نہیں, 40 دنوں تک وہ بارش برستی رہے گی. اور یہی وہ بارش ہوگی کہ اسی بارش سے انسانوں کے مردہ جسم دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر کسی ذہن میں یہ خیال ہو کہ انسان تو خاک ہو چکا ہوگا, مٹی میں مل چکا ہوگا, یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, تو ایک تو آپ کے ذہن میں اگر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہو, اور دوسرا قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ سنیے اور حیران ہو جائیے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے, جب ہم خاک ہو جائیں گے, تو کیا دوبارہ نئی مخلوق بنا کر اٹھا دیے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے, ارے تم پتھر بن جاؤ, تم لوہا بن جاؤ, یا تمہارے خیال میں جو اس سے بڑی مخلوق ہے وہ بن جاؤ, تب بھی ہم تمہیں زندہ کھڑا کر دیں گے. اللہ اکبر. ہڈی خاک چھوڑو, پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, اس سے زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے وہ بن جاؤ, ہم اس سے بھی دوبارہ کھڑا کر دیں گے, تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے. آج لاکھوں سال بعد سائنس پرانے جانوروں کے فوسلز دریافت کر رہی ہے, فوسلز جو وقت کے ساتھ ساتھ پتھر میں تبدیل ہو گئے. یعنی بتایا کہ اگر ہم فوسلز میں بھی تبدیل ہو کر پتھر
پتھر بھی بن جائیں اللہ دوبارہ زندہ کر کے انسان کو کھڑا کر دے گا. اسی کی تفصیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان مر کے مٹی میں مل جاتا ہے یا زمین میں بکھر جاتا ہے، لیکن اب سنیے گا، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل آخری موہرے جسے چمچی بھی کہتے ہیں، وہ ایسی ہڈی جو مٹی میں مل چکی ہوتی ہے لیکن اس میں سے رائی کے دانے کے برابر ذرہ باقی رہتا ہے ہمیشہ. یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں یہ وہ انسانی ڈی این اے ہے جس سے اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا انسان کو. کیونکہ سب کچھ خاک ہو جائے پھر بھی ریڑھ کی ہڈی کے اس آخری کونے کی وہ چیز برقرار رہتی ہے. اس ہڈی کے ذرے سے مر کر دوبارہ پیدا ہونے والے انسان میں اور اصل انسان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو انسان پیدا ہوں گے وہ چاہے لاکھوں سال گزر چکے ہوں وہ ایگزیکٹلی وہی انسان ہوگا جو لاکھوں سال پہلے مرا تھا. قرآن مجید کی آیت کا ایک ترجمہ سنیے، سورہ قیامہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، کیا یہ انسان خیال کرتا ہے، کیا یہ انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکتے؟ نہیں، ارے ہم تو اس کی پور پور کو ویسے ہی بنانے پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی قبروں سے اٹھنے والے انسان کے فنگر پرنٹس بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے، فنگر پرنٹس بھی وہی ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب یعنی 7 ارب کی دنیا ہے، اللہ کی شان ہے، ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے مختلف ہے. ہر انسان کا. اس کے بعد کیا مرحلہ ہوگا؟ لوگ اس طرح زندہ ہوئے، پھر اللہ عز و جل ارواح کو بلائیں گے، روحوں کو بلائیں گے، روحیں لائی جائیں گی. اہل ایمان اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار ان روحوں میں کریں انشاءاللہ. اہل ایمان کی روحیں نور کی طرح چمک رہی ہوں گی، باقی روحیں تاریک ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو سور میں ڈال دے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل سے فرمائے گا ان کو زندہ کرنے کے لیے ان میں سور پھونکو، تو وہ زندہ کرنے کے لیے سور پھونکیں گے. سب دیکھیں گے تمام روحیں شہد کی مکھیوں کی طرح نکلیں گی جن سے آسمان و زمین بھر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمام روحیں اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں. سب روحیں جسموں میں داخل ہونے لگیں گی. اور ایک حدیث کے مطابق اس وقت تمام انسانوں کی عمریں، ہر انسان کو اپنی عمر تقریباً 33 سال محسوس ہوگی. 33 ایئرز. اور جاتے جاتے یہ سنیے کہ حشر کے میدان کا دورانیہ کتنا ہوگا، ڈیوریشن کتنا ہوگا. ابھی رمضان ہے نا، کبھی بہت گرمی کے دن بھی ہیں، تو اگر تھوڑی دیر کبھی باہر دھوپ میں کھڑا رہنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں یار آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہے حالت خراب ہو گئی. یہ کہتے ہیں نا آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہے حالت خراب ہو گئی. اب محشر کی جو گرمی ہوگی اس کا بیان پہلے کر چکے ہیں، ابھی یہاں پر تکرار کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ صرف یہ سنیے کہ اس دن کے دورانیے کے حوالے سے قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے. پہلا سوال ذہن میں آتا ہے نا، یوم حشر کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ کیا یہ ویسے ہی ایک دن ہوگا جیسے ہمارا 24 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے؟ سورہ معارج کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جس میں بتایا کہ اس ایک دن کی مقدار 1 سال کے برابر ہوگی؟ نہیں. 10 سالوں کے برابر ہوگا ایک دن؟ نہیں. 1 صدی کے برابر ہوگا ایک دن؟ 100 دن؟ نہیں. 1000 سالوں کے برابر ہوگا ایک دن؟ نہیں. 50,000 سالوں کے برابر ایک دن ہوگا. 50,000 سالوں کے برابر. میں آیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت. فرمایا یومن کانا مقدارہ 50,000 سنہ، جس کا ترجمہ ہے وہ ایک دن جس کی مقدار 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کیا 50,000 سال. یعنی اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا کیلکولیشن کر لیتے ہیں. تو آج فرض کریں کہ ایک دنیا کی، اس دنیا میں ایوریج ایج ہے ہر انسان کی 60 ایئرز، فرض کر لیں 60 سال. تو ایک آدمی پیدا ہو 60 سال کی عمر میں مر جائے، جو آج کل ایوریج ایج ہے. دوبارہ پیدا ہو پھر 60 سال کی عمر میں مر جائے، پھر دوبارہ پیدا ہو پھر 60 سال کی عمر میں مر جائے. اگر یہ عمل 800 مرتبہ دہرایا جائے، 800 مرتبہ وہ پیدا ہو اور مرتا رہے، پیدا ہو اور مرتا رہے، تب 50,000 سال مکمل ہوتے ہیں. وہ ایک دن ہوگا.
تو بس سمجھ لیں کہ ہم میں سے ہر کسی کو اتنا عرصہ حشر کے میدان میں کھڑا ہو کر گزارنا ہے، اور جاتے جاتے اس روز گناہگاروں کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار. گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا؟ مثلا بتایا ایک عذاب کو سمجھانے کے لیے کہ حشر میں روز محشر جو بڑے بڑے جو متکبرین ہوں گے نا، جو دنیا میں بہت غرور کرتے ہوں گے، جنہیں اپنے پیسوں میں بہت ناز ہوگا، جو زکوٰۃ نہ دیتے ہوں گے، بتایا حشر کے روز اس عالم میں جب اس دن کا ڈیوریشن آپ نے سن لیا، بڑے بڑے متکبرین کو اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے جسموں کو اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کے برابر کر دے گا، اور بڑے بڑے جانور ہوں گے جو ایک طرف سے آئیں گے اور ان کو پیروں تلے رونتے ہوئے چلے جائیں گے، پھر دوسری طرف چلے جائیں گے، پھر لوٹ کر آئیں گے، اور یہی حرکت دہراتے چلے جائیں گے، اور یہ روندنا 50,000 سال جاری رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ. 50,000 سال.